الحمد لله الذي لا معبود ولا مسجود ولا معبود إلا هو والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الذي اصطفاه الله بمحبته وبكلمه وبلطفه وبإنعامه لا محبوب إلا هو وعلى آله وأصحابه الذين قال الله في شأنهم ويطهركم تطهيرا رضي الله عنهم ورضوا عنه الذي لا معبود إلا هو لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مقاوم له ولا مغاني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رزو وجزو ونذو وعظم له صدق الله مولانا العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تمام احباب محبت ذوق عقیدت کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مطہر عظیم بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ پیش فرمائے کہ جب ہم یہاں سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو پیارے آقا گنبد حضرہ میں ہمارے درود و سلام کو سماعت بھی فرماتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس پہ سرکار علیہ السلام کا فرمان شاہد ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، فرمایا جو کوئی اہل محبت مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اسمعوا واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں خود اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں، و عارفہم اور اسے پہچانتا ہوں۔ علماء بیٹھے ہوئے یہاں سرکار نے و عارفکم نہیں فرمایا کہ جو میرے سامنے آ کے پڑھے گا میں اسے پہچانتا ہوں۔ یہ ہم ضمیر غائب کی اور جمع کی ضمیر لگا کے مصطفیٰ بتا رہے ہیں اللہ نے محمد کو طاقت عطا فرمائی ہے، پڑھنے والا کسی جگہ پہ ہو ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہوتا، اس لیے عقیدہ رکھ کے پڑھا کریں۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے
قرآن و حدیث کو چھوڑ کے عقیدے جو ہیں وہ اشعار سے بنانے شروع کیے، شعراء سے عقیدے لینے شروع کیے، اور ہم نے شخصیات کا تعارف مصطفیٰ کی بارگاہ سے نہیں لیا، بلکہ ہم نے شعراء کے شعر سے لیا کہ وہ تعارف کیا کروا رہا ہے۔ پھر ہمارے نادان کچھ ایسے ہوتے ہیں، وہ سٹیج پہ آ کے کہتے ہیں اتنی اونچی آواز سے پڑھو تمہاری آواز پہاڑوں سے ٹکرائے، درختوں سے ٹکراتی ہوئی گنبد حضرہ تک پہنچ جائے۔ میں کہتا ہوں نادان، ہماری آواز میں طاقت نہیں کہ گنبد حضرہ میں پہنچائیں، مصطفیٰ کی سماعت میں طاقت ہے، دل میں بھی پڑھو نبی سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اونچا پڑھنے کا ایک مقصد ہے، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانھا تذھب بالنفاق۔ مصطفیٰ نے فرمایا جب تم بآواز بلند درود و سلام پڑھتے ہو تمہارے دلوں سے نفاق کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے درود و سلام جب آپ پڑھیں تو یہ نیت رکھ کے نہیں کہ میں نے پہنچانی ہے، تیری اور میری طاقت کیا، اوقات کیا ہے، یہ تو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ دل کے دھڑکنے کی صدا کو بھی سن لیتے ہیں۔ اس لیے جب درود و سلام پڑھا جائے جھوم کے پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ سرکار کے امتی ہیں۔ اب بآواز بلند درود و سلام پڑھیں تاکہ مجھے سمجھ لگ جائے گی آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے، مجھے پتہ ہے آپ نے کیا سننا ہے اور کہاں تک سننا ہے۔ قد بے شک نکا وا لیکن اتنی کتنی سمجھ اچھی گئی بھی کافی عرصہ ہوئی گیا نملے تو پتہ لگی رہنا کہ لوگ چاول کھانا چاہنے یا روح کی غذا دینا چاہنے یا پیٹ بھرنا چاہنے، اتنی کتنی سمجھ لگی رہنی۔ اتنا بندہ سیانا تو وہی ہے گشنا اتنا مہنگا آٹا کھائی تے۔ اس گلا تھوڑا جا تساں بھی نہ کوئی اتنے جگہ کنی نہ کوئی پلاٹ کننا، ذکر امام حسین نی محفل ہی تھوڑا جا تساں ذکر سنا سا، کوشش کر سا کہ اس ذکر نے صدقے تساں نے گناہ بھی معاف ہون، بڑے گناہ بھی معاف ہون۔ لیکن تساں جس طرح بیٹھے ہوئے ہو یہ دسنا کہ میکی احمد خلیل صاحب علامہ صاحب تساں زبردستی بٹھایا ہوا، اور رضوان اتاری صاحب آخنے سے نا تساں پوچھیا نے کہ امام حسین نے نہ اوپر جان کیڑا قربان کری سکنا، تو تساں سارے ہاتھ چایا، پھر میں کی یاد اچھنی ہے تو صبح نماز ہستے نہیں اٹھنے جان کو تے قربان کر سا۔ یہ تو چاول ٹھڈے ہوئی گچن تو اٹھی باہر چلے گچنے ہی نہ کیا جان قربان کرنی۔ صرف نعروں کی حد تک ہم بڑے عاشق ہیں، بڑے عاشق ہیں نعروں کی حد تک۔ عملی میدان میں کسی صف میں بھی ہمارا نام نہیں ہے۔ نعرے ہم سے جتنے مرضی لگوا لیں، جتنے آپ کوشش کریں گے جی نعرہ لگائیں، اونچی آواز سے لگائیں۔ جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا وہ اتنی اونچی آواز سے نعرہ لگاتا ہے کہ مسجد کی چھت بھی تھوڑی اوپر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ذرا باذوق ہو کے بیٹھے، بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا۔ ایسے نہیں میرے نبی کے غلاموں، جھوم جھوم کے کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا
نہیں خدا کے سے جہان میں، خدا کے سے جہان میں حسین سا۔ یہ جملہ مل کے پڑھ لیجئے، حسین سا جو یہ سمجھتا ہے میرے امام علی مقام، نواسہ رسول جیسا کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہے، وہ پڑھ لیجئے حسین سا۔ نہیں ایسے نہیں، حسین سا لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، نام بس حسین کا لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا۔ تو دل کے اس مکان میں حسین سا، نہیں سمجھ نہیں آئی، دل کے اس مکان میں، تو دل کے اس مکان میں حسین سا۔ کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، 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 کسی کے خاندان میں حسین سا، ایک مرتبہ کہہ لیجئے، کسی کے خاندان میں، جو یہ سمجھتے ہے جس کا عقیدہ ہے کہ امام حسین جیسا کوئی نہیں وہ بولے، جس کا عقیدہ نہیں ہے جو ناراض ہے، لوگوں نے کہہ دیا دو شہزادوں کی جنگ تھی، کیا پتہ کوئی دوسرے شہزادے والے بھی بیٹھے ہوں، لیکن جو حسین شہزادے والے بیٹھے ہیں وہ بولیں گے حسین سا۔ نہیں بھائی مجھے شک میں مت ڈالو، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا۔ بعد حمد و ثنا نہایتی عزت و احترام و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت حضرات علماء کرام، میں مشکور و ممنون ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد احمد خلیل عباسی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ بندہ ناچیز کو اس نورانی وحدانی محفل میں شرکت کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کا بلانا اور مجھے گناہگار کانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج کی زینت علماء اہل سنت، میرے پیارے بھائی مقرر شیریں لساں حضرت علامہ مولانا قاری مقصود حسین سیالوی صاحب، آپ دور سے ہمارے مہمان ہیں، میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ ان کی زبان سے
امام حسین کی شان سنی جائے، لیکن یہ مجھ سے پہلے ہی بیان کر چکے میرے پیارے بھائی شہنشاہ نقابت حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسر سیالوی صاحب، آپ بھی بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ حضرت علامہ مولانا قاری رمیز عباسی صاحب، اتاری بھائی اور قاری عبد الرحمن صاحب، یہ علماء تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ بڑا صبر، پہاڑوں جتنا حوصلہ لے کے آپ نے دین کے لیے قربانیاں عطا فرمائی۔ کربلا میں کرامت دکھانے کے لیے نہیں، استقامت دکھانے کے لیے امام حسین گئے۔ یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کرامت سے بڑی استقامت ہوتی ہے۔ کرامت کے بعد بندہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، لیکن استقامت والا کبھی راستے سے ہٹتا نہیں ہے۔ ایک طرف وہ جو رسول اللہ کی گود میں کھیلا، جو حضور کے کاشانے پہ بیٹھ کے سواری کیا کرتا تھا، ایک طرف وہ جس سے مدینے کی گلیاں روشن۔ یار کوئی تو وجہ ہے، بہنوں کے بھائی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بیٹے چلے جاتے ہیں، بھتیجے چلے جاتے ہیں، باپ چلا جاتا ہے، بھائی چلا جاتا ہے، لیکن کوئی تو وجہ تھی کہ ہم 1400 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، لیکن زینب کا بھائی ہمیں بھول نہیں رہا، اصغر کا بابا ہمیں بھول نہیں رہا، عباس کا بھائی ہمیں بھول نہیں رہا۔ کوئی تو وجہ ہے کہ امام حسین نے جو قربانیاں عطا فرمائیں وہ اقتدار کے لیے نہیں تھی، وہ دین کے لیے تھی۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ اقتدار کے لیے نہیں، دین کے لیے تھی۔ اور حسین پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ 22,000 کا لشکر یا 30,000 کا لشکر، مختلف روایات ہیں۔ اب 30,000 کا لشکر ہو تو آنکھیں کتنی بنتی ہیں؟ 4 اکھیاں تو نہیں ہیں، تو سنیاں 2 ہی ہیں، بولی چھوڑو کتنیاں؟ 60,000۔ تو 22,000 نہ لشکر ہو تو اکھیاں کتنیاں بننیاں؟ بولو پھر تو آنے جی نوکریاں نہیں لبنیاں، اسائی تو مری گچی موڑی اچھی دینے تو سہی تو سیدھا سیدھا صاحب چمانا نہ آشنا تو نوکریاں تو سہی کتے لبن۔ 30,000 کی کتنی آنکھیں بنی؟ بولو بولو کتنی آنکھیں بنی؟ حسین پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جو 60,000 آنکھوں سے نیند کو چھین لے اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ او بولو سبحان اللہ، اسے۔ اچھا ہمارے ہاں پتہ ہے کیا ہوا؟ ہم نے ایک جماعت نے صحابہ کو پکڑ لیا، ایک جماعت نے اہل بیت کو پکڑ لیا۔ مبارک ہو، سنیو تمہیں، تم صحابہ کے بھی غلام ہو، اہل بیت کے بھی غلام ہو۔ سبحان اللہ کہہ دیں، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سرکار کی 2 حدیثیں نتیجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں آپ کے ذوق کی طرف آتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کن نجوم فبأیہم اہتدیتم اہتدیتم۔ مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ کھو اور اونچی آواز نہ لاکھو۔ پھر سرکار نے فرمایا میری اہل بیت اس کی مثال کشتی نوح کی ہے، من رقیب و نجا ومن تخلف و اہلکا۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب سنیے، جب کوئی بندہ سمندر میں سفر کرتا ہے، آپ کپتان سے پوچھیں سمندر میں سفر کرنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کپتان آپ کو بتائے گا۔ ایک کشتی کا ہونا ضروری ہے،
دوسرا ستاروں کی چالوں کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ ستاروں کو دیکھ کے خشکی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، منزل کی طرف کشتی کو بڑھایا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہوئے جنہوں نے کشتی کو پکڑا، ستاروں کو چھوڑ دیا، کچھ ایسے ہوئے جو کناروں پہ کھڑے ہو کے جو ہے ستاروں کو دیکھتے رہے، کشتی کو چھوڑ دیا۔ جنہوں نے کنارے پہ کھڑے ہو کے ستاروں کی طرف نظر کی وہ منزل پار نہ کر سکے، جو کشتی میں بیٹھ کے ستاروں کو چھوڑ گئے وہ سمندر کی لہروں میں آ کے غرق ہو گئے۔ مبارک ہو سنیو تمہیں، تمہارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ تم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کے نجات پا گئے، صحابہ کے دامن کو پکڑ کے ہدایت بھی پا گئے۔ اعلیٰ حضرت بولے سبحان اللہ کہہ دیں، اعلیٰ حضرت بولے۔ ان تو صحیح کیا دسا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ چلو ان ٹیم نہیں سبحان اللہ ہی چھوڑو، پھر تو سا قدرے میں کی مل سو نا چھرا گلی تو بیتے تو صحیح دسا اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اچھی بات اللہ کو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بولے آپ نے فرمایا، اونچی بات سے بولے سبحان اللہ، نہ اونچی بات نہ لاکھ سو تو میں شیر پڑھ سنا تھا، نہ پڑھنا اونچی بات نہ لاکھ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بولے آپ نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کے۔ میرے نبی کے غلاموں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اعلان فرما دے، اے محبوب اعلان فرما دے۔ اے اللہ اعلان کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنے غلاموں کو بتا دے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب اپنی زبان اطہر سے اعلان فرما دے، اے میرے غلاموں میں تم میں سے کسی سے کوئی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میں رسالت کا اجر نہیں چاہتا، رسالت کا معاوضہ نہیں چاہتا۔ میں نے جو تمہیں جہنم کے کنارے سے اٹھا کے جنت کے دروازے پہ چھوڑ دیا ہے، اے میرے غلاموں میں تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، سیم و زر کا مطالبہ نہیں کرتا، محلات کا مطالبہ نہیں کرتا، کیونکہ میں محمد ہوں۔ اللہ نے مجھے قاسم بنایا ہے، محتاج نہیں بنایا۔ میں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں لینے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے ساری مخلوق کو میرے دروازے پہ بیچ کے فرمایا محبوبہ جب کوئی منگتا ہے آ کے ایک سوال کرے یا لاکھ مل کے ایک چیز مانگے پھر بھی دینا۔ اے محبوب اگر 1,00,000 سوال کرے پھر بھی دینا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیرے در سے خالی منگتا کوئی نہ جائے۔ تمہیں پتہ ہے میری شان کیا ہے؟ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں اللہ کے خزانے تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ کی نعمتیں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ نے مجھے کوثر کا مالک بنایا ہے۔ میرے غلاموں محمد مختار ہے، محمد محتاج نہیں ہے۔ بولو سبحان اللہ اونچی آواز سے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی سوال نہیں ہے، میں مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں تو دینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، لیکن میرے قریبیوں سے حسن سلوک کرنا، میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرنا۔ صحابہ نے جب یہ آیت سنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں هؤلاء
الذین وجبت علینا مودتہم، اے پیارے آقا وہ ہستیاں کون ہیں، وہ قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر فرض و واجب کی گئی ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا علی فاطمہ تو وابناہما، فرمایا علی ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے، اور ان کی اولاد حسن و حسین ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا، علماء سے پوچھیں، جب سرکار نے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگا، اب معروفی اجر کوئی نہیں مانگا، پھر اہل بیت کی محبت کیوں مانگی، پھر اہل بیت کی مودت کیوں مانگی، پھر اس نے سلوک کا مطالبہ کیوں کیا گیا؟ مصطفیٰ کی دوسری حدیث کا سہارا لیتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی۔ میرے غلاموں، مطالبہ اس لیے ہے، محشر کے میدان میں میں نفسا نفسی کا عالم دیکھ رہا ہوں، کبھی تم آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں، کبھی نوح کی بارگاہ میں، کبھی ادریس کی بارگاہ میں، جناب حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں، جناب حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں۔ اے میرے غلاموں، اہل محبت اہل بیت کی مودت کس لیے اختیار کرنا، ان سے حسن سلوک کس لیے کرنا، ان سے مودت اور محبت کس لیے کرنا؟ مصطفیٰ کا فرمان ہے کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی۔ فرمایا بروز قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ تیرا بھائی تجھے دیکھ کے بھاگنے لگے گا، تیری اولاد تیری زوجہ تجھے دیکھ کے بھاگنے لگے گی، تیرے ماں باپ تجھے اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ میں محشر کے میدان کو دیکھ رہا ہوں، یاد رکھنا جس نے میری نسل سے تعلق جوڑا، قیامت کے دن سارے سبب ختم ہو جائیں گے، محمد کا سبب بھی باقی ہوگا، محمد کا نسب بھی باقی ہوگا۔ سبب بھی باقی ہوگا۔ فرمایا میری اولاد تمہاری سفارش کرے گی، کہیں ایسا نہ ہونا کہ میری اہل بیت کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ کرنا اہل بیت کو چھوڑ کے تم ادھر ادھر گھومنے لگو۔ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر جنت جیسے اعلیٰ مقام میں جانا چاہتے ہو، دنیا میں میری نسل سے محبت کرنا، حسن سلوک کرنا، تو دنیا میں حسن سلوک کرے گا، میری نسل قیامت کے دن تجھے بھولے گی نہیں، جنت میں ساتھ لے کے جائے گی۔ اسی لیے تو فرمایا عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نانا لوگو۔ آپ کے سامنے حضرت میاں محمد کا کلام نہیں، مدینے والے حضرت محمد کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دے یار، اونچی بات سے کہیے سبحان اللہ۔ اب سنیے حضرت امام علی مقام کا تعارف کیا ہے۔ بس یہاں سے میں نے آپ کے سامنے امام علی مقام کی شہادت بیان کرنے کے بعد، دو تین چیزیں بیان کرنے کے بعد میں نے اپنی گفتگو کو ختم کرنے۔ سبحان اللہ کہہ دیں، تھکے تے نہیں ہو، کیونکہ میں تے تساں کولوں نہ پوچھنا کہ تساں امام حسین نے نائیں پر جان قربان کر سو، کیونکہ تساں دیاں جاناں بڑیاں نازک ہیں۔ صبح یہ گرمی وچ بھی وضو نہ ہونا، جان دینے واسطے تلوار چلانی پینی، خون نکلنا، وہ تکلیف ہی ہونی نہیں، تو تساں نماز واسطے نہیں ہوچنے تو اور جان تساں کا قربان کرنی۔ علامہ صاحب ہمارا مزاج پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نعرہ حضرت حسین کا لگاتے، کام سارے یزید والے کرتے۔
شادیوں پہ ہمیں دین صرف اس جگہ پہ نظر آتا ہے جہاں پہ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا. 30 دن رکھے گئے, کوئی پتہ نہیں چلتا ہے مسلمانہ نہ کارا یا سکھ انڈیا سے رہے آیا, کوئی پتہ نہیں چلتا. جو پہلی رات تھی ابتدا کرنی تھی اللہ کے نام سے, وہ بھی ہم نے 30 لگا کے اوپر پوری ڈینٹنگ پینٹنگ کروا کے دلہن کو بھی یہ تصور دیا منہ نہ تو ہی نہ تو ڈری گئی سی جنت والا. دولہے کو بھی آپ لے کے جاتے ہیں. اب جس نے 30,000 لگایا مجھے بتائیں وہ وضو کرے گی؟ بولو بولیے نا, کرے گی وضو؟ کدے وضو نہیں کرنی. منہ تو سی کدے منہ نہیں تو نگی, کیونکہ اسی پتا منہ تو ہوتا اندروں کوئی اور ہی نکل سی. یہ حسین والے کام ہے. یزید ابن معاویہ تو لکھا ہے تاریخ طبری کے اندر, یزید جو تھا شرب الحمرا رجل فاسق, شراب پینے والا تھا, فاسق تھا, ساری نمازیں نہیں پڑھتا تھا, مجرے دیکھا کرتا تھا, مجرے کروایا کرتا تھا. حوالہ نہ دساں تے اے کول یا پوچھی کی نہ ماڑے کول پڑھی تاشنے سنی تے نہیں سبحان اللہ کو. یہ سارے کام ہم میں نہیں. غیبت ہم چھوڑتے ہیں, جھوٹ چھوڑتے ہیں, حرام خوری چھوڑتے ہیں. جو چوری کر رہا ہے اسے کوئی خوف نہیں ہے. اور مجھے تو کبھی کبھی شرم آتی ہے, میں کہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے ذکر حسین کرنے کی اس بندے کو جس کے لنٹر پہ آ کے شادیوں پہ خسرے ناچے اور پھر اسی لنٹر پہ محفل ہو. کوئی ضرورت نہیں ہے اس گھر میں میلاد کروانے کی. یہ دوگلی پالیسی ہم نے رکھی ہوئی ہے یار. اس بارگاہ میں جو آنکھ جھپکے تو پتہ چل جائے دیکھ کس طرف رہی ہے, جو دل کے حالات کو جانتے ہیں, اس بارگاہ میں یہ دوگلا پن. خوشی آئی تو یزید بن گئے, محرم آیا تو حسین بن گئے. یہ ہمیں دوگلا پن پھنسا دے گا بروز قیامت. جب ہم کہیں گے حسین ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, اگر حسین نے کہہ دیا پہلے عمل چیک کروا پھر ہماری محبت کا دعویٰ کرنا. سنیے حسین کا تعارف کیا, سبحان اللہ کہہ دیں, اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے شادی ہو کوئی اور پروگرام ہو تو ہم پوری رات بیٹھے رہتے ہیں, ہاتھ بھی اوپر کرتے ہیں, جیبیں بھی اوپر کرتے ہیں, سر بھی اوپر کرتے ہیں, ناچتے بھی ہیں, کودتے بھی ہیں, اور ذکر امام حسین میں بولنے پہ بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے, اپنا اپنا بھائی مقدر ہے, کوئی دنیا کے لیے جیتا ہے, کوئی حسین کے لیے جیتا ہے. سنیے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا, 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 نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. امام علی مقام کو وہ شان وہ مقام عطا فرمایا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. مصطفیٰ نے فرمایا میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. مصطفیٰ کی زبان کھلتی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا من حبنی فلیحب هذین, فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے. سامنے بٹھا کے صحابہ کو فرمایا سنو, اگر محمد کی محبت سچی ہے, اگر تم میری محبت کا دم بھرتے ہو, فلیحب هذان, فرمایا حسن و حسین سے بھی محبت رکھنا. اور فرمایا جو حسن و حسین سے محبت رکھے گا, مصطفیٰ نے فرمایا کان معی فی الجنہ, فرمایا محمد اسے چھوڑے گا نہیں, نواسے کی طرف دیکھتے ہوئے جنت میں اپنے ساتھ رکھا جائے گا. میرے بھائی محرم کا وہ مہینہ ہے, 9 محرم کی آخری رات. عمر بن سعد وہاں سے چلایا, کہنے لگا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ.
اپنے گھڑ سواروں کو صفوں میں کھڑا کر کے کہنے لگا، شور و گل بلند ہوا، ادھر حضرت امام حسین نے تلوار کے دستے پہ سر رکھا ہوا ہے، آپ تھوڑی سی اونگ فرماتے ہیں، ادھر میں کیا دیکھتے ہیں؟ مصطفیٰ نے بائیں پھیلائی ہوئی ہیں، مصطفیٰ فرما رہے ہیں، حسین بس آج کی رات گزار لے، کل تو نانے کی آغوش میں آ جائے گا۔ حضرت امام علی مقام جب شور و گل کانوں تک پہنچا، آپ کی آنکھ کھلی، کہا عباس جاؤ دیکھو کیا شور و گل ہے۔ حضرت عباس جاتے ہیں، عمر بن سعد سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا حسین کو کہو بیعت کر لے، حسین کو کہو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لے، یزید کی حکومت کو تسلیم کر لے، اگر تسلیم نہیں کرتا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ 22,000 کا لشکر تمہیں مٹانے کے لیے آیا ہے، یہ 22,000 کا لشکر تم سے جیتنے کے لیے آیا ہے۔ ہمارے پاس تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تیر انداز بھی ہیں، حسین کو کہو جلدی کرو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت عباس آئے، حضرت مولا حسین کو کہنے لگے، حسین وہ جنگ کی تیاری کر چکے ہیں، مطالبہ وہی ہے کہ حسین کا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں آ جائے۔ امام حسین نے کہا عباس جاؤ، انہیں کہو ایک رات کی مہلت دے دے، ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، رج کے عبادت کر لیں، رج کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیں۔ ایک رات کی مہلت مانگی گئی، اب اس نے دوستوں سے مشورہ کیا، ایک رات کی مہلت مل گئی۔ حضرت عباس خیمے میں آئے، رات کا اندھیرا چھا گیا، حضرت امام حسین نے اپنے رفقا کو جمع کیا، قربان جائے اے حسین تیرے حوصلے پہ۔ خیمے میں سب دوستوں کو بلایا، رفقا کو بلایا، بھتیجوں بانجوں کو بلایا، بھائی کے بیٹوں کو بھی بلایا، اپنے بیٹوں کو بھی بلایا۔ حضرت امام حسین نے کہا سنو، یزید میرے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، تم تو ویسے میری محبت میں آ گئے ہو، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کسی سے کوئی ناراضگی نہ ہوگی، بروز قیامت نانا سے جنت بھی لے کے دوں گا، اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ حضرت امام حسین نے یہ بات کہنے کے بعد حضرت عباس کو بتایا، عباس چراغ گل کر دے، اگر کوئی رات کے اندھیرے میں جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام علی مقام نے فرمایا عباس، کیا فرمایا؟ عباس کی وفا کا امام حسین کو پتا تھا، چراغ بجھا بھی دو، عباس جانے والا نہیں، عباس حسین کے ساتھ رہنے والا ہے۔ امام علی مقام کو پتا تھا، فرمایا عباس چراغ جلاؤ۔ جب چراغ جلایا گیا، آپ کے رفقا رونے لگے، آپ کے دوست رونے لگے، کہا حسین ہم جان بچانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو جان لٹانے کے لیے آئے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے آئے؟ جان لٹانے کے لیے آئے۔ ہماری وفاداری پہ آپ شک نہ کیجئے۔ فرمایا امام حسین ہم آپ پہ جان قربان کرنے کے لیے آئے۔ اسی لیے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا عزت سے نہ مر جائیں، علامہ رمیز عباسی صاحب آپ کے لیے، عزت سے نہ مر جائیں ہم نام محمد پہ، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پہ، ویسے بھی تو ایک دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے۔ امام علی مقام آپ نے فرمایا عباس جی میرے آقا خیمے میں اعلان کر دو،
آخری راتیں، آخری ملاقاتیں ہیں، آخری دیدار ہے، رج کے عبادت کر لو، کل ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ امام علی مقام رات کی عبادت کر رہے ہیں، قرآن کھول کے پڑھا جا رہا ہے اور آسمانوں سے آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، او نفس مطمئنہ والے، کائنات نے عجیب منظر دیکھا ہے، لوگ جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جان بچ جائے، جان ہے تو جان ہے، حسین تیرے حوصلے کو سلام ہے۔ امام حسین کہتے ہیں دین بچ جائے، دین بڑی کی شان ہے، دین کی بڑی شان ہے۔ اب آخری رات ہے 9 محرم کی، صبح کا سویرا طلوع ہوا، نماز ادا کی گئی، ادھر سے آواز آئی حسین جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین نے، مختصر کرتا ہوں، کبھی ایک جا رہا ہے، کبھی ہر قربانی کر رہا ہے، کبھی ابو بکر جا رہے ہیں، کبھی علی کے بیٹے عثمان جا رہے ہیں، کبھی قاسم جا رہے ہیں، کبھی علی اکبر جا رہے ہیں، کبھی عباس جا رہے ہیں، کبھی ننھے علی اصغر جا رہے ہیں۔ آخر میں حضرت امام علی مقام کی باری آ گئی، آپ نے اپنے بابا کا امامہ نکالا، تلوار ذوالفقار ہاتھوں میں لی، امام زین العابدین کے خیمے میں آئے، بیٹا باپ کو دیکھ کے اٹھ گیا، کائنات والوں کو بتایا بیٹا جتنی تکلیف میں ہو، کربلا کے ماننے والے باپ کی عزت بھی کیا کرتے ہیں، تکریم بھی کیا کرتے ہیں، باپ کے نافرمان نہیں ہوتے۔ ادھر حضرت امام حسین، امام زین العابدین کہتے ہیں ابا حضور میرے بھائی بھی چلے گئے، میرے چچا بھی چلے گئے، دوست بھی رخصت ہو گئے، اے امام مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ امام علی مقام نے حضرت امام زین العابدین کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹے اللہ کی یہی حکمت ہے، تقدیر کا یہی فیصلہ ہے کہ میری نسل تجھ سے چلے گی، سبحان اللہ کہہ دے، میری نسل تجھ سے چلے گی، میرے بیٹے کل وہ دن آنے والا ہے، اے میرے بیٹے تھوڑی دیر کے بعد تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہارے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی اور ننگے اونٹوں پہ سوار کر کے تمہیں موصل کے گلیوں میں پھیرا جائے گا، بصرہ کی گلیوں میں پھیرا جائے گا، اے میرے بیٹے مسترات کی حفاظت بھی کرنا، سہارا بھی دینا، اور نانے کے مدینے میں جا کے حال سنانا، یا رسول اللہ آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے حسین کو شہید کر دیا ہے۔ امام زین العابدین اب عورتوں کے خیمے میں آئے، اپنی بہن زینب کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا میری بہن تیرے رگوں میں بھی علی کا خون ہے، میری رگوں میں بھی علی کا خون ہے، اے میری بہن ابھی تھوڑی دیر کے بعد تو دیکھے گی میرے جسم پہ تلواریں چلائی جائیں گی، اے میری بہن مجھے نیزو کے وار سے چھلی کیا جائے گا۔ قاسم کے لاشے کو دیکھ لیا، علی اکبر کے لاشے کو دیکھ لیا، عباس کے کٹے بازو کو دیکھ لیا، علی اصغر کی ننھی سی جان کو تڑپ تڑپ کے دین کے لیے قربانی دینے دیکھ لیا۔ اے زینب یاد رکھنا، من شق الجیوب وضرب الحدود فلیس منا، اے میری بہن چہرہ مت پیٹنا، گریبان مت پھاڑنا، کیونکہ ہمیں مدینے والے نے صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ آج مولوی امام حسین کے غم میں رونے کو کہتے ہیں، نہیں رونا چاہیے جی، ہم حسین والے نہیں، حسین والے، شرم نہیں آتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کے غم میں رو رہے ہیں۔ غم کی 4 قسمیں حضور کا فرمان ہے، غم کی کتنی قسمیں؟ بولیے کتنی قسمیں؟
4 سوگ مانا ہے، غم مانا نہیں۔ سرکار نے فرمایا غم کی 4 قسمیں۔ ایک غم ہے آنکھوں کا غم، کسی کی یاد میں کسی کی جدائی میں رو لینا۔ ایک ہے دل کا غم، کسی کی محبت میں غمگین ہو جانا۔ فرمایا یہ 2 غم اللہ کی طرف سے ہیں اور ان پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر فرمایا 2 غم ایسے ہیں، ایک ہے زبان کا غم، ایک ہے ہاتھوں کا غم۔ فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ غم حسین میں رونا یہ رحمت کا باعث بنتا ہے۔ اب سنیے، امام حسین خیمے میں گئے، سیدہ زینب کو کہا زینب میں جا رہا ہوں، یاد رکھنا گریبان چاک نہ کرنا، پیٹنا نہیں، میری لاش پہ نوحہ نہیں کرنا، میری لاش پہ نوحہ نہیں کرنا، میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا۔ اب سیدہ زینب رونے لگی، کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مدینے والا نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اب جب حضرت امام حسین شہربانوں کے پاس آئے، فرمایا میری زوجہ تم نے وہ تاریخ رقم کر دی کہ زمانے میں کوئی اتنی وفا نہیں کر سکتا۔ تو ایران کی شہزادی تھی اور کربلا کے تپتے ریگزار پہ آ کر بھوک کو بھی برداشت کیا، پیاس کو بھی برداشت کیا۔ کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں کرتا۔ اگر تو چاہتی ہے تو تجھے ایران میں واپس پہنچا دیا جائے گا، باحفاظت مدینے میں پہنچایا جائے گا، میری وجہ سے مصیبت میں مت آ۔ شہر بانو کہتی ہیں حسین شہزادی میں بھی ہوں، لیکن تو جیسا شہزادہ ہے ویسی شہزادی میں نہیں۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میرے جسم پہ بھی وار ہوں، میں یہ چاہتی ہوں میرا بھی جو ہے وہ سر کٹے، میں یہ چاہتی ہوں کہ دشمن مجھ پہ بھی وار کرے تاکہ بروز قیامت میں اپنے شہزادے کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں۔ اب سنیے، سیدہ سکینہ جب حضرت امام حسین نے سب کو سہارا دیا نا، چھوٹی سی بچی امام حسین کے قدموں سے آ کے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے بابا، باپ تو پیار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مدینے کی فضاؤں میں جس کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے اسے دنیا یتیم نہیں کہتی، اسے کوئی دروازے سے خالی نہیں موڑتا، لیکن جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، میرے بابا میں نے دیکھا ہے یتیم پھر دھکے بھی کھاتے ہیں، یتیم کپڑوں کے لیے بھی روتے ہیں، یتیم روٹی کے لیے بھی روتے ہیں، یتیم کو کوئی دروازے پہ جانے نہیں دیتا۔ سیدہ سکینہ رونے لگی، امام حسین نے سینے کے ساتھ لگایا، کہا سکینہ تیرا بھائی چلا گیا، اتنی بے صبری نہیں دکھائی، چچا گئے اتنی بے صبری نہیں دکھائی، علی اصغر معصوم چلے گئے اتنی بے صبری نہیں دکھائی۔ کہا بابا آپ کا سہارا تھا، اب آپ جا رہے ہیں، ذرا بتائیے نا سکینہ کا کیا ہوگا؟ شام کو سکینہ کس کا انتظار کرے گی اور کس کے سینے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بابا بابا کہہ کے پکارے گی؟ حضرت امام حسین نے فرمایا سکینہ ہم علی کے گھر والے ہیں، ہم پست نہیں ہوتے، ہم بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ سہارا دیا امام حسین، خیمے سے نکلے، اکیلے امام حسین ہیں۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ حضرت امام حسین نے جب حضرت علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، داڑھی کا ایک بال سفید نہ تھا، خیمے تک آتے آتے امام حسین کے داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین نے جب عباس کے بازو کٹے ہوئے دیکھے، اپنی آستین سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے فرمایا تو نے اپنی نانا کے نواسے کو بڑا تڑپایا ہے، اور یاد رکھنا سینہ اکبر کا نشانہ باندھنے والے، سینہ اکبر کا نشانہ باندھنے والے ہدف میں تجھے محمد نظر نہیں آئے؟ تو نے دیکھا نہیں کہ یہ محمد کے نواسے ہیں؟ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا دوپہر کا وقت ہے، مصطفیٰ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی گردالود ہے، مصطفیٰ جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی شیشی میں خون جمع کرتے ہیں۔ جب میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حالت کیسی ہے؟ فرمایا ام سلمہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ دیکھو حسین کا لاشا تڑپ رہا ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں پھر سرکار نے جو شیشی عطا فرمائی تھی میں نے جا کے دیکھا وہ خون بن گئی۔ پھر میں نے مدینے میں اعلان کیا لوگو سنو، نواسائے رسول
امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام علی مقام پہ وار کیے گئے۔ اب اکیلا کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت علی اکبر اور حضرت قاسم کے بارے میں آتا ہے 80 سواروں کو آپ نے اکیلے گرایا، 80 سواروں کو، کتنے؟ 80 کو۔ اور حضرت قاسم کے بارے میں آتا ہے کہ 100 کے قریب یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ کوئی مقابلہ نہیں کر رہا۔ اب تیروں کی برسات کی گئی۔ حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے گرے۔ جب آپ نیچے گرے تو انس بن سنان آیا، اس نے آپ کا سر قلم کرنا چاہا۔ نظر جب حضرت امام علی مقام کے چہرے پہ پڑی، ہیبت آ گئی، پھر شمر آیا، پھر خولی بن یزید نے آپ کا سر انور جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام علی مقام کا سر جو ہے وہ سجدے میں ہے، اور آخری الفاظ ہیں اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک و امرن بتسلیمک سبحان ربی الاعلی۔ اے اللہ میں اپنی تقدیر پہ راضی ہوں، اے اللہ میں نے مصیبتوں پہ صبر کر لیا ہے، جو تیرا حکم ہے اس کے سامنے سر تسلیم ہم ہے۔ سبحان ربی الاعلی، اے میرے اللہ تو سب سے بلند و بالا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ پھر حضرت سیدہ زینب نے دیکھا کہ امام حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، لاشیں وہاں پہ پڑیں، سر کاٹ دیے گئے، نیزوں پہ بلند کیے۔ اب فلک پکار کے کہہ رہا ہے حسین جو تیرے سر کو جھکانا چاہتے تھے، دیکھ اللہ کی قدرت دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی تجھے بلند کر دیا ہے، دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی تجھے بلند کر دیا ہے۔ میرے بھائی، امام حسین نے کردار کے لیے جنگ لڑی، امام حسین نے دین کے لیے اور دین اسلام کے لیے جنگ لڑی۔ آج اگر آپ سچے حسینی ہیں تو سچا حسینی جھوٹ نہیں بول سکتا، سچا حسینی غیبت نہیں کر سکتا، سچا حسینی چوری نہیں کر سکتا، سچا حسینی رشوت نہیں کھا سکتا۔ سچا حسینی وہ ہے جو تہجد بھی پڑھنے والا ہو، نمازیں بھی پڑھنے والا ہو۔ بس آخری بات اور میری گفتگو ختم۔ اب یہ لٹا پٹا قافلہ سوار کیا گیا اور یزید کے دربار میں۔ اب لوگوں کو یزید کے ساتھ بھی بڑی محبت ہے، یزید کو بچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ طریق لبیک والے دوست بھی بیٹھے ہوں گے، میرے دعوت اسلامی والے دوست بھی بیٹھے ہوں گے، دونوں ہی پیاری جماعتیں، دونوں ہی پیاری جماعتیں۔ ایک بول کے سنت سکھانے والے ہیں، ایک مار کے سنت سکھانے والے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ بتانے والے کے سنت سب سے بڑی گستاخی کربلا کے میدان میں کی گئی۔ امام حسین کو قتل کیا گیا۔ جس گردن پہ رسول اللہ بوسے دیتے تھے اس گردن پہ تیروں کے وار کیے گئے، تلواروں کے وار کیے گئے۔ اب سیدہ زینب یزید کے دربار میں، اور یزید کہہ رہا ہے زینب دیکھ تیرے بھائی کا کیا حال کیا ہم نے، دیکھ تیرے بھائی کا کیا حال کیا، ہم سے جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا، ہار گیا، ہم جیت گئے۔ یہ نکارے سن لے، آوازیں سن لے، ہم جیت گئے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی نا تو دمشق کی جامع مسجد کے مینارے سے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اذان دی گئی یہاں پہ مؤذن پہنچا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سیدہ زینب نے کہا یزید تو ہار گیا، بولو بولو تو ہار گیا، تو ہار گیا۔ کہا زینب ہمارے تو سارے زندہ ہیں، حسین کا سر وہ سامنے پڑا ہے۔ کہا سن، حسین نے جس کے لیے قربانی دی تھی آج تو وہ آواز تیرے دربار تک بھی پہنچائی ہے۔ یہ جو مینارے میں نام لیا جا رہا ہے تیرے باپ کا نہیں، تیرے نانا کا نہیں، حسین کے نانے کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہم جیت گئے، تو ہار گیا، کیونکہ جس نام کے لیے حسین نے قربانی دی تھی
فرمایا وہ نام تو تیرے گھر تک پہنچایا، جس نام کو مٹانے کی کوششیں کر رہا تھا حسین نے اس نام کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر امام حسین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غم حسین عطا فرمائے۔ عمر بن لیث ایک بادشاہ تھا خراسان کا، اس نے ایک مرتبہ اپنی فوج کا معائنہ کیا اور دیکھا کہ بڑا اچھا دستہ بنا ہوا ہے، بڑی فتوحات حاصل کی، مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہے۔ اس نے سوچا کاش یہ فوج میرے پاس ہوتی تو میں کربلا کے میدان میں امام حسین کی مدد کرتا، عباس کے بازو نہ کٹنے دیتا، علی اکبر کی جوانی نہ لٹنے دیتا، قاسم پہ وار نہ ہونے دیتا۔ اب رات کو رسول اللہ کسی کی خواب میں آئے اس کے سپاہیوں میں سے، تو سرکار نے فرمایا عمر بن لیث کو یہ بشارت دے دو کہ محمد تجھ سے راضی ہے۔ جب اس کی وفات ہوئی تو وہ کسی کی خواب میں آ کے بتاتا ہے جو امام حسین کے لیے تھوڑا سا سوچا تھا اللہ نے اس کے سبب میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آخر دعوانا ان الحمد